ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے ہمارے کام پر کہ فتنے کہاں موجود ہیں؟ قادیانی کہاں ہیں؟ شکیلی کہاں ہیں؟ پرویزی کہاں ہیں؟ گور شاہی والے کہاں ہیں؟ یہ تمام فتنے ہیں کہاں؟ یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، ان کو اپنی دکانیں چلانی ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں کام داخل ہے۔ جب وہ کام لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں داخل ہے تو اب کہیں کوئی قادیانی موجود ہو یا نہ ہو، کہیں کوئی شکیلی موجود ہو یا موجود نہ ہو، کہیں کوئی منکر حدیث موجود ہو یا نہ ہو، ہم تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو عام کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی جھوٹا مہدی موجود نہیں تھا نا، کسی نے حضرت عیسیٰ کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا نا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا، حضرت مہدی کی علامات بیان کی، حضرت عیسیٰ کی علامات بیان کی، دجال کی علامات بیان کی، منکرین حدیث کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایک وقت آئے گا، ایک شخص ہوگا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، مسیری پر ٹیک لگائے ہوگا اور وہ کہے گا تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ حضور نے کہا سنو، مجھے جس طریقے سے قرآن دیا گیا اسی جیسی ایک چیز اور بھی دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حجیت حدیث کو بیان کیا، اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث سے نپٹنے کا طریقہ امت کو سکھایا۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ اس طرح کے لوگ ظاہر ہو جائیں تو ان سے پوچھنا گدھا حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور سوال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کیسے ان سے نپٹنا ہے، کیسے ان سے گفتگو کرنا ہے، کیسے ان سے بات کرنا ہے، کہ ان سے پوچھو گدھا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ گدھے کی حلت اور حرمت کا تذکرہ یہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے نا، اس کے لیے تمہیں آنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ تو حضور نے ان سے نپٹنے کا انداز سکھایا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو نقل کرنا دین ہے یا بددینی؟ کہتا ہے یہ فرقہ واریت کو پھیلاتا ہے، یہ آپس میں نفرتیں بڑھاتا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں، ہم کوئی اپنی بات تھوڑی نہ کر رہے۔ حضور نے فرمایا 30 جھوٹے ہوں گے، اگر کسی منکرین ختم نبوت کو ہم جھوٹا کہہ رہے تو یہ میری کوئی اپنی بات تھوڑی نہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جھوٹے ہوں گے۔ ایک روایت میں دجال ہوں گے جو دعویٰ کریں گے یزعم انہ نبی، وہ دعویٰ کریں گے وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، حضور کی باتیں نقل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے دین ہونے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو،
تم معروفات کا، بھلی بات کا حکم کرتی ہو، تم برائیوں سے روکتی ہو. یہ اس امت کا وصف ہے، خاصہ ہے. اس امت کو جب تک باقی رہنا ہے یہ کام کرتے رہنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید یہ معروفات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ معروفات میں سے ہے. حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنا یہ معروفات میں سے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی معیاریت کو بیان کرنا یہ معروفات میں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کو بیان کرنا یہ معروفات میں سے ہے. حضرت مہدی کی علامات کو بیان کرنا یہ معروفات میں سے ہے. اگر کوئی شخص جانے یا انجانے میں ہمیں اس کو بیان کرنے سے روک رہا ہے تو وہ امر بالمعروف کے کام میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے. ہمیں یہ باتیں عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف قادیانیت کا تذکرہ نہیں کریں، حضور کی ختم نبوت کو سمجھائیں تو یہ ہے کیا. جب آدمی سمجھتا نہیں ہے تو اعتراض کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قادیانی نہ ہو، شکیلی نہ ہو، پرویزی نہ ہو، تب بھی تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے. یہ تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. کوئی شخص اللہ کا انکار کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارا کیا کام ہے؟ یہ ہم نہی عن المنکر کے سب سے بڑے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. کیونکہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا ہے. جو سب سے بڑا منکر ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے. تو کوئی اگر اللہ کی ذات کا یا اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے، وہ ایک منکر کام کر رہا ہے. ہم اس کو دلائل سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے، اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے ہیں. تو اگر ہم دلائل سے اس کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، صحابہ کرام کی عظمت کو، ان تمام چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. ہمیں اپنے کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوتی ہے تب تک اگر اس کو کرا بھی جاتا ہے تو صرف خانہ پوری کے ساتھ، بس ایک کام ہے ہو جائے. نہیں، ہم جو بھی، ایک مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ کام دین سمجھ کے کرتا ہے. ہم اپنے تمام کاموں کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے انشاءاللہ ہماری آخرت بنے گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ہمیں صحابہ کرام اولیاء دین کا ساتھ ملے گا. اس جذبے، اس یقین اور اس اہمیت کے ساتھ ہم ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. جب یہ فضیلتیں، یہ وعدے، یہ اہمیت ہمارے سامنے رہے گی تو بڑی سے بڑی قربانیاں دینا اپنے تمام کاموں کے لیے آسان ہو جائے گا.